الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 49 نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری، جو کمپیوٹرائزڈ اس کا چھاپا ہے، اس کے صفحہ نمبر 113 پر حدیث نمبر 278 سے انشاءاللہ تعالی آغاز کریں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری ہی پر نماز یعنی نفل نماز پڑھتے تھے جدھر بھی وہ حضور کا منہ کیے ہو۔ جب آپ فرض کا ارادہ فرماتے تو اترتے اور قبلہ کو منہ کر کے نماز پڑھتے۔ یہاں پر ایک پوائنٹ آپ کو عرض کر دوں، بعض کم فہم کم عقل لوگ خود کو اہل حدیث کہتے ہیں، حالانکہ ان کو احادیث مبارکہ کی سمجھ نہیں ہوتی، تو وہ ترجمہ بھی غلط کر دیتے ہیں اور اس کی شرح بھی غلط بیان کر دیتے ہیں۔ مثلا یہی حدیث پاک یہ اگر کسی دوسرے نے ترجمہ کیا ہوتا تو اس نے نماز کے بعد بریکٹ میں نفل نہیں لکھنا تھا، جس سے پڑھنے سننے والا بڑا کنفیوز ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ اب نفل کی بجائے صرف نماز پڑھ کے میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں۔ نبی اپنی سواری ہی پر نماز پڑھتے تھے جدھر بھی وہ حضور کا منہ کیے ہو۔ جب آپ فرض کا ارادہ فرماتے تو اترتے اور قبلہ کو منہ کر کے نماز پڑھتے۔ پہلے بھی نماز تھا، اب بھی نماز ہے۔ بظاہر تو مطلب تھوڑا کنفیوژن ہو رہا ہے، مگر جو زیادہ غور کرے گا نا تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ فرضوں کے لیے اترتے تھے، نفل کے لیے نہیں اترتے تھے۔ تو یہاں پر نماز نفل ترجمے میں لکھنا بالکل درست ہو گیا، اور اسی چیز کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ شرح میں بھی دیکھیں گے، جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نفل نماز سواری پر جائز ہے، اگرچہ قیام اور رکوع و سجدہ نہ ہو سکے اور قبلہ کو منہ ہو، البتہ فرض اور اس کے مثل وتر اور فجر کی سنت درست نہیں، ان کے علاوہ تمام نمازیں درست ہیں۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ تحریمہ باندھتے وقت قبلہ کو منہ ہو، یہ شرط ہے کہ مدت قصر پر سفر کے لیے نکلا ہو۔ حالت سفر میں جائز ہے نا۔ اس حالت میں جدھر سواری کا منہ ہو، اگر ادھر رخ نہیں ہوگا تو نماز نہ ہوگی۔ اب جیسے کار میں سفر کرتے ہیں، بس میں، ٹرین میں، تو جدھر سواری کا منہ ہے یعنی کہ جس طرف ڈرائیور ہوتا ہے تو آپ نے بھی اسی طرف منہ کر کے، جدھر سواری جا رہی ہے ادھر منہ کر کے بیٹھے جو ہیں وہ سواری پر بیٹھے بیٹھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ جیسے دائیں مڑی بائیں مڑی تو قبلہ کی طرف منہ نہیں رہتا بعض اوقات، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ نفل اس طرح ہو جاتے ہیں، اشارے کے ساتھ نماز نفل پڑھنا بھی جائز ہے سفر میں۔ حدیث نمبر 279 ہے 279۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی۔ ابراہیم نخعی نے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ زیادہ کیا تھا یا کم کیا تھا۔ جب آپ سلام پھیر چکے تو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، کیا نماز میں کوئی نئی بات پیدا ہوئی ہے؟ فرمایا، کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، حضور نے ایسے ایسے نماز پڑھی ہے۔ تو حضور نے اپنے دونوں پاؤں موڑے اور قبلہ کو منہ کیا اور 2 سجدے کیے، اس کے بعد سلام پھیرا۔ اس کے بعد جب ہماری طرف منہ کیا تو فرمایا، اگر نماز میں کوئی نئی بات پیدا ہوتی تو تمہیں ضرور بتاتا، لیکن میں بھی بشر ہوں جیسے تم لوگ بشر ہو، مجھے
بھلا دیا جاتا ہے جیسے تم لوگ بھولتے ہو۔ جب مجھے بھول جائے تو مجھے یاد دلا دیا کرو، اور جب تمہیں نماز میں شک ہو جائے تو جس پر دل جمے اسی کے مطابق پوری کرو، پھر سلام پھیرو، پھر 2 سجدے کر لو۔ اس کی شرح میں ہے، یہ واقعہ نماز ظہر میں ہوا تھا اور آپ نے بجائے 4 رکعت کے 5 پڑھ لی تھیں۔ ہمارا مذہب یہ ہے کہ نماز میں کلام مطلقاً مفسد نماز ہے، خواہ وہ کلام دنیاوی ہو یا دینی، نماز کی اصلاح کے لیے ہو یا کچھ اور، جیسا کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، نماز میں کسی قسم کا کلام درست نہیں، نماز صرف تسبیح، تکبیر اور قرآن کی تلاوت ہے۔ اگر نماز میں سہو ہو جائے تو اس کے بارے میں فرمایا، اے لوگو، جب نماز میں کچھ ہو جاتا ہے تو تم لوگ تالی کیوں بجانے لگتے ہو؟ تالی صرف عورتوں کے لیے ہے۔ جب نماز میں کچھ ہو جائے تو سبحان اللہ کہو۔ جو بھی سبحان اللہ کہے سنے گا، متوجہ ہوگا۔ امام طحاوی نے فرمایا، ابتداءً نماز میں کلام کی اجازت تھی، بعد میں منسوخ ہو گئی۔ اقول، میں کہتا ہوں، مفتی صاحب شرح میں فرماتے ہیں، یہاں خاص بات یہ ہے کہ کلام خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تھا۔ حضور اقدس سے کلام مفسد نماز نہیں۔ اللہ اللہ، جیسے سلام کسی اور کو نماز میں سلام کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، مگر حضور اقدس کو مخاطب کر کے سلام کہنا مکمل نماز ہے۔ اسی طرح عامہ مومنین کا آپس میں کلام نماز کو فاسد کر دیتا ہے، مگر حضور اقدس سے کلام کرنے میں کوئی حرج نہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انما انا بشر مثلکم، میں بھی بشر ہوں جیسے تم بشر ہو۔ علامہ عینی نے فرمایا، انما حصر کے لیے آتا ہے، کبھی مطلق حصر کے لیے، کبھی خاص حصر کے لیے۔ قرائن اور اسباق سے اس کو معلوم کیا جاتا ہے، یہاں حصر مطلق بداہتاً باطل ہے، اس لیے کہ حضور اقدس کے ایسے اوصاف کثیرہ ہیں جن میں کوئی بشر آپ کا شریک نہیں۔ مراد صرف بھولنے کے اعتبار سے ہے، یعنی بھولنا عوارض بشری میں سے ہے، جیسے تم کبھی بھول جاتے ہو اسی طرح تقاضۂ بشری میں بھی بھول جاتا ہوں۔ انسا کما تنسون، اس پر دلیل ہے کہ یہاں تشبیہ صرف بھولنے میں ہے۔ صحیح راجح محقق یہ ہے کہ اقوال اور اخبار میں انبیاء کرام سے نسیان اور سہو محال ہے۔ افعال میں کسی وقت وہ بھی کسی دینی مصلحت کی بنا پر ممکن بلکہ واقع ہے، جیسا کہ اس حدیث میں ہے۔ اس میں مصلحت سجدہ سہو کی تشریع اور تعلیم ہے، یعنی کہ حضور جو بھولے ہیں نا، یہ سجدہ سہو کی ہمیں تعلیم دینے کے لیے، تعلیم امت کے لیے آپ کو بھلا دیا گیا۔ اگر کسی کو نماز میں یہ شبہ ہو جائے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو وہ سوچے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اکثر سوال یہ کرتے ہیں لوگ۔ اگر کسی کو نماز میں یہ شبہ ہو جائے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو وہ سوچے، جتنے پر دل جمے اس کے مطابق نماز پوری کرے اور سجدہ سہو کرے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ سجدہ سہو سے پہلے سلام پھیرے، پھر سجدہ سہو کرے۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ سلام کے بعد اگر ایسے سہو پر اطلاع ہوئی جس سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، اور سلام کے بعد کوئی ایسی بات نہیں پائی گئی جو منافی نماز ہو، تو سجدہ سہو کرے، اور اگر نماز کے منافی کوئی فعل پایا جائے تو اعادہ واجب ہے، یعنی اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ تعلیق نمبر 102، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر میں 2 رکعت پر سلام پھیر دیا اور لوگوں کی جانب اپنا چہرہ اقدس کر لیا تھا، اس کے بعد ما بقیہ پوری فرمائی۔ یہ تعلیق مشہور و معروف حدیث ذوالیدین کا جز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی ابھی گزری ہوئی حدیث میں جو واقعہ مذکور ہے وہ اور ہے، اور اس حدیث میں جو مذکور ہے یہ اور ہے۔
اس میں یہ ہے کہ 5 رکعت پڑھ لی تھی اور اس میں یہ ہے کہ 2 رکعت پر سلام پھیرا تھا۔ اب ایک دلچسپ معلوماتی سوال ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نماز میں کتنی بار سہو ہوتا بھول جانا واقع ہوا؟ پوری حیات طیبہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نماز میں 5 بار سہو ہوا۔ اول نماز ظہر یا بروایت بعض عصر کی نماز 5 رکعتیں پڑھیں، جیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ابھی گزری۔ دوم، نماز ظہر میں 2 رکعت پر سلام پھیر دیا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ذوالجدین والی حدیث میں مذکور ہے اور زیر بحث حدیث میں ہے۔ سیوم، سوم یا سیوم، قادہ اولا ترک ہو گیا، جیسا کہ ابو داود میں حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت عبداللہ بن بحینہ سے مروی ہے۔ چہارم، اثنائے قراءت آیت چھوٹ گئی۔ نماز کے بعد حضرت ابن مسعود سے فرمایا، کیا تم نماز میں نہیں تھے؟ عرض کیا تھا۔ فرمایا، پھر یاد کیوں نہیں دلایا؟ یہ علامہ تقی الدین بن دقیق العید نے جمع فرمایا، ایک بار مغرب میں 2 ہی رکعت پر سلام پھیر دیا تھا۔ حدیث نمبر 280، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے 3 باتوں میں موافقت کی۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اگر ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، سورہ بقرہ آیت نمبر 125۔ اور آیت حجاب میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دے دیتے، کیونکہ ان سے اچھے اور برے کلام کرتے ہیں۔ اس پر آیت حجاب اتری اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں نے رشک کے جوش میں آ کر حضور کے خلاف ایکا کر لیا۔ میں نے ان سے ازواج مطہرات سے کہا، اگر حضور تم کو طلاق دے دیں تو ان کا رب انہیں تمہارے بدلے تم سے اچھی بیویاں عطا فرمائے گا جو فرما بردار ہوں گی۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ یہاں پر مطلب حدیث پاک میں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان بیان کی جائے گی، اور پہلے بھی اس کا ذکر ہوا کہ آپ نے جیسا چاہا، جیسی خواہش کی، اللہ پاک نے اسی کے موافق آیتیں مطلب نازل فرما دیں۔ اور یہ بہت ہی مطلب ایک دلچسپ موضوع ہے، آپ اس کو ضرور شرح میں، یہ صفحہ نمبر 117، 18، 19، 20، 21، 22 اور 23 کے بھی آخر تک یہ چیزیں آپ کو پڑھنے اور سننے کا موقع ملے گا۔ یہ ضرور آپ شان فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے خود دیکھ لیجئے گا، پڑھ لیجئے گا۔ حدیث نمبر 281 ہے، 281۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، لوگ مسجد قباء میں صبح کی نماز میں تھے کہ ایک آنے والے آئے اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رات قرآن نازل کیا گیا اور حضور کو حکم دیا گیا ہے کہ نماز میں کعبہ کی جانب منہ کریں، اس لیے تم لوگ کعبہ کی جانب منہ کر لو۔ اور ان کے رخ شام کی طرف تھے، پھر وہ لوگ کعبہ کی طرف پھر گئے۔ تحویل قبلہ کے حوالے سے دوسرے پارے کے شروع میں ہم نے چونکہ قرآن پاک کی آیتیں اور تفاسیر کے حوالے سے تفسیر خزائن العرفان میں جو اقوال منقول ہے وہ پڑھے ہوئے ہیں تو اس لیے میں نے اس شرح کو بار بار پڑھ رہا۔ حدیث 282 ہے، یعنی کہ 282۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ میں رینٹ دیکھی۔ یہ حضور کو شاک ہوا اتنا کہ اس کا اثر روح انور پر دیکھا گیا۔ حضور کھڑے ہوئے اور اسے اپنے ہاتھ سے کھرچ دیا، پھر فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو اپنے رب سے مناجات کرتے ہو، یا یہ فرمایا کہ بے شک اس کا رب اس کے اور قبلہ کے مابین ہے۔
اس لیے کوئی قبلہ کی جانب ہرگز نہ تھوکے، اپنے بائیں جانب تھوکے یا اپنے پاؤں کے نیچے۔ اس کے بعد حضور نے اپنی چادر کا کنارہ لیا اور اس میں تھوکا، پھر بعض کو بعض پر مل دیا، پھر فرمایا یا اس طرح کر لے۔ حدیث نمبر 283 ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ کی دیوار میں تھوک دیکھا تو اسے کھرچ دیا، پھر لوگوں کی طرف رخ انور کر کے فرمایا جب تم نماز پڑھتے رہو تو اپنے سامنے مت تھوکو، اس لیے کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے سامنے ہوتا ہے اپنی شان کے لائق۔ حدیث نمبر 284 ہے، حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ کی دیوار میں رینٹ یعنی ناک کی رطوبت یا تھوک یا بلغم دیکھا تو اسے کھرچ دیا۔ تعلیق 103 ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اگر گیلی نجاست تیرے پاؤں کے نیچے آ جائے تو اسے دھو ڈال، اور اگر سوکھی ہو تو ضرورت نہیں۔ حدیث 285 ہے، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی دیوار میں کھنکار دیکھا تو کنکری لی اسے کھرچ دیا، اور اس کے بعد فرمایا جب تم کھنکارو یا تھوکو تو اپنے سامنے یا اپنے دائیں طرف نہ تھوکو بلکہ بائیں طرف یا بائیں قدم کے نیچے تھوکو۔ حدیث نمبر 286 ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوکنا گناہ اور اس کا کفارہ اسے دفن کر دینا ہے۔ حدیث 287 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے آگے مت تھوکو، اس لیے کہ وہ جب تک نماز پڑھنے کی جگہ ہے اپنے پروردگار سے مناجات کر رہا ہے، اور نہ دائیں طرف تھوکے اس لیے کہ اس کے دائیں طرف بھی فرشتے ہیں، اپنے بائیں تھوکے یا قدم کے نیچے تھوکے پھر دفن کر دے۔ اچھا، یہ جو حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے نا، صفحہ نمبر 125 کی بالکل آخری لائن ہے، اس میں شرح میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس سے مراد خصوصی تجلی ہے، ورنہ اللہ عز و جل اس سے منزہ ہے کہ وہ دو جگہوں کے درمیان محصور ہو یا کسی جگہ متمکن ہو، اس لیے کہ اس کے لیے متناہی ہونا لازم ہے، اور اللہ عز و جل کی ذات تناہی سے منزہ اور غیر متناہی بالفعل ہے۔ خود ارشاد فرماتا ہے اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، یہ اس کے منافی ہے کہ اسے کوئی چیز گھیرے، محیط محاط نہیں ہو سکتا۔ بعض معتزلہ نے یہ کہہ کر اس حدیث کا انکار کیا کہ اللہ عز و جل ہر جگہ ہے، پھر تخصیص کی کیا وجہ؟ ان جہلاء نے یہ نہیں جانا کہ یہ متشابہات میں سے ہے، اور ارشاد فرمایا جیسے یہ آیات جیسے الرحمن علی العرش استوى ید اللہ فوق ایدیہم وہو معکم اینما کنتم، یہ تینوں آیتیں جیسے یہ آیات اپنے ظاہری معنی پر نہیں، اسی طرح اس حدیث کا ارشاد بھی ظاہر معنی سے معول ہے، اس میں تعویل کی جائے گی، جو تعویل ان آیات کی ہے وہی اس حدیث کی بھی ہے۔ اس طرح ان کا یہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ ہے غلط ہے، کسی جگہ جو چیز ہوتی ہے جگہ اس چیز کو ہر طرف سے گھیرے ہوتی ہے۔ ابھی گزرا کہ اللہ عز و جل کو کوئی چیز گھیر نہیں سکتی، اسی لیے حدیقہ نہدیہ شرع طریقہ محمدیہ میں فرمایا کہ جو یہ کہے، یہ فارسی کا جملہ ہے، کافر ہے اس لیے کہ اس نے اللہ عز و جل کے لیے مکان ثابت کیا، مگر اس کی حاشیے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا صحیح یہ ہے کہ اس قائل کی تکفیر نہیں کی جائے گی مگر خاطی ضرور ہے۔ پھر آگے وہ حدیثوں کی جو مطلب شرح ہے کہ اس طرح تھوکنا نہیں چاہیے، اور تھوک کے حوالے سے ساری یہاں پر شرح میں بیان کیا گیا۔
حدیث نمبر 288 ہے، صفحہ نمبر 127 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دیکھتے ہو کہ میرا منہ ادھر ہے؟ اللہ کی قسم جب مجھ پر تمہارا خشوع، تمہارا رکوع پوشیدہ نہیں، میں تم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھ رہا ہوں۔ حدیث 289۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور نماز اور رکوع کے بارے میں فرمایا، میں تم لوگوں کو پیچھے سے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے آگے سے۔ یہ بہت ہی پیاری اور دلچسپ حدیث پاک ہے، اس کی شرح یہ پڑھنے کو بھی دل کر رہا ہے۔ اللہ کے فضل سے سنی بریلوی ہیں تو اس طرح کی میٹھی میٹھی باتیں بہت مزہ دیتی ہیں۔ علامہ عینی اور علامہ عسقلانی دونوں نے فرمایا اس حدیث سے یہاں یہ باتیں ثابت ہوئیں کہ آگے کی طرح پیچھے بھی دیکھنا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے ہے جو بطور اعجاز آپ کو حاصل ہے۔ یہاں حقیقی دیکھنا مراد ہے، صرف علم نہیں۔ یہ حدیث ہم اہل سنت کی دلیل ہے کہ دیکھنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ شے مرئی دیکھی جانے والی چیز کے مقابلے میں ہو، نہ یہ ضروری ہے کہ شے مرئی کا عکس آنکھ میں چھپے، نہ اس کے لیے کسی عضو آنکھ وغیرہ کی احتیاج ہے، کیونکہ دنیا میں ہم اس طرح دیکھتے ہیں، اسی لیے دیکھنے کے لیے ان چیزوں کو لازم جانتے ہیں، ورنہ حقیقت میں ان میں کوئی چیز ضروری نہیں۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام نے دنیا میں اگر دیدار الہی کیا یا قیامت کے دن ہر مسلمان کرے گا، اس پر کوئی استحالہ نہیں، یہ محال نہیں ہے۔ یہ حدیث روافظ اور مجسمہ دونوں کی رد ہے۔ روافظ رؤیت باری تعالیٰ کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھنے کے لیے شے مرئی کا دیکھنے والے کے سامنے اور قریب ہونا لازم ہے، اور مجسمہ یہ کہتے ہیں کہ دیدار الہی ہوگا مگر اس طرح کہ اللہ عز و جل ہمارے سامنے کسی جگہ ہوگا۔ انہی میں ابن تیمیہ بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ جیسے سورج ہمارے سروں پر ہے اور ہم دیکھتے ہیں، اسی طرح قیامت کے دن اللہ عز و جل ہمارے اوپر ہوگر ہم دیکھیں گے۔ ابن تیمیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ عز و جل کے لیے جسم ہے، اگرچہ نوع بشر جیسا نہیں۔ اس کی عقائد باطلہ و خیالات فاسدہ معلوم کرنے کے لیے اس کے فتاوی وغیرہ کا مطالعہ کریں۔ آج کل غیر مقلدین ابن تیمیہ کو سر پر لیے گھوم رہے ہیں، ان پر تو زیادہ تعجب نہیں، تعجب ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ناظم اعلیٰ پر ہے کہ انہوں نے بھی اپنی کتاب دعوت و عزیمت میں ابن تیمیہ کو آسمان پر اٹھایا ہے۔ افسوس، حنفیت کا دعویٰ اور غیر مقلدوں کے امام کی حمایت۔ دوسرے یہ کہ دیکھنا صرف نماز کے ساتھ خاص تھا کہ ہمیشہ تھا؟ حق ہے کہ یہ نماز میں بھی تھا اور نماز کے باہر ہمیشہ تھا، جیسا کہ امام مجاہد سے منقول ہے، اور امام لقی بن مخلد نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں بھی ایسے ہی دیکھتے تھے جیسے روشنی میں۔ تیسرے یہ کہ آپ کا یہ دیکھنا صرف پیچھے کے ساتھ خاص نہ تھا بلکہ شش جہت یکساں دیکھتے تھے، یعنی 6 جہت، آگے پیچھے دائیں بائیں نیچے اوپر۔ اللہ 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 اللہ۔ صحیح یہ ہے کہ جیسے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب شریف یعنی دل مبارک کو معقولات پر احاطہ عطا فرمایا ہے، اسی طرح آپ کی حواس لطیف کو علم محسوسات پر احاطہ بخشا اور 6 جہت کو 1 جہت کے حکم میں کر دیا ہے۔ چوتھے یہ کہ اس ارشاد سے فرمایا، تمہارا رکوع، تمہارا خشوع مجھ پر پوشیدہ نہیں۔ یہ افادہ فرمایا کہ یہ 6 جہت میں آپ کا دیکھنا صرف ظاہر چیزوں کے ساتھ خاص نہیں، باطنی چیزیں، حتیٰ کہ آپ دلوں کے احوال بھی ملاحظہ فرماتے تھے، انہیں ہم دل ہی دل میں حال دل
اپنا سنائیں گے، انہیں ہم دل ہی دل میں حال دل اپنا سنائیں گے، زمانے کی نگاہوں سے بچا کر ان کے کوچے میں، زمانے کی نگاہوں سے بچا کر ان کے کوچے میں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ واہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ۔ پانچویں یہ کہ جو بعض حضرات نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن میں سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ تھا جس سے آپ دیکھتے تھے، یہ دعویٰ بلا دلیل ہے، کہیں کوئی ایسی روایت نہیں۔ چھٹے یہ کہ امام پر لازم ہے کہ اگر مقتدیوں کی نماز میں کوئی خامی دیکھے تو انہیں خبردار کرے۔ مسلم شریف میں پوری حدیث یہ ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھائی، جب نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف چہرہ اقدس کیا اور فرمایا، صفیں سیدھی رکھو، خوب مل کر گنجان ہو کر کھڑے ہو، میں تمہارا امام ہوں، مجھ سے پہلے نہ رکوع کرو، نہ سجدہ، نہ سلام، میں تم کو آگے سے بھی دیکھتا ہوں اور پیچھے سے بھی۔ اس کے بعد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو کچھ میں نے دیکھا اگر تم لوگ دیکھ لیتے تو ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ لوگوں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، حضور نے کیا دیکھا؟ فرمایا، جنت اور دوزخ۔ اللہ اللہ۔ حدیث نمبر 290 ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان گھوڑوں کے درمیان جو تیار کیے گئے تھے حفیہ سے فنیت الوداع تک دوڑ کرائی، اور جو تیار نہیں کرائے گئے ان کو ثنیۃ الوداع سے بنی زریق کی مسجد تک دوڑ کرائی، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی حصہ لیا تھا۔ مسائل، اس پر اجماع ہے کہ گھوڑوں کی تزمیر اور مشق کے لیے اسے دوڑانا اور گھڑ دوڑ کا مقابلہ کرنا جائز ہے، بلکہ امام شافعی نے فرمایا کہ سنت ہے۔ صحیح یہ ہے کہ ضرورت کے لیے اور جانوروں کی بھی تزمیر یا ان کے مناسب ان میں چستی اور قوت لانے کے لیے کوئی عمل کرنا جائز ہے۔ گھڑ دوڑ یا کوئی بھی مقابلہ کسی اچھے مقصد کے لیے کرانا جائز ہے، اس پر انعام دینا بھی جائز ہے، البتہ مقابلے کرنے والوں کا آپس میں جیتنے والوں کو کچھ دینے کی شرط کرنا یہ ناجائز ہے۔ مطلب جیسے آج کل کرکٹ کا میچ کراتے ہیں، دونوں ٹیمیں انٹری فیس دیتی ہیں، اب جو ہارے گی اس کے پیسے گئے اور جو جیتے گی وہ پیسے لے لے گی، تو یہ ناجائز ہے، یہ جوا ہے، گیمبلنگ، یہ حرام ہے۔ اب اگر ایسا ہو نا، کسی گاؤں والے شہر والے وہ ٹورنامنٹ کراتے ہیں مگر کسی بھی ٹیم سے فیس نہیں لیتے، 10 ٹیمیں ہیں، 5 ٹیمیں ہیں، ان کو شرکت کا موقع دیتے ہیں، کوئی بھی کھیل ہے اس میں گھڑ دوڑ یعنی کہ ہورس ریس جو ہے گھوڑوں کی دوڑ مثال ہے، تو 20 بندے اپنے گھوڑے لے کر آ گئے مگر انہوں نے انٹری فیس نہیں دی، اب وہ گاؤں والے شہر والے اپنے پلے سے ان کے لیے انعام رکھتے ہیں، جی پہلے نمبر والے کو یہ بڑا کپ، چھوٹا کپ دوسرے والوں کو، تو یہ سب سے چھوٹا تیسرے والے کو، یا مطلب پیسے رکھ لیتے ہیں کہ ہم 1 لاکھ اس کو دیں گے، 50,000 اس کو دیں گے، 25,000 اس کو دیں گے۔ اب وہ جو گھوڑے دوڑائیں گے، جو جیتیں گے ان کو انعام ملے گا، یہ انعام ہے، یہ جوا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کوئی فیس وغیرہ تو جمع نہیں کرائی تھی۔ تو یہ جو مروجہ ہمارے ہاں کھیل ہے نا جی، ان میں بس تھوڑا سا ہمیں تبدیلی لانے کی ضرورت ہوتی ہے
تو یہ ناجائز بھی جائز ہو جاتا ہے، سمجھے بات کو، اور بعض اوقات ایک حلال جائز کام کو ہم ناجائز طریقے سے کر کے گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے علم دین بہت ضروری ہے، بہت ہی اہم ہے۔ مثال کے طور پہ کبڈی میچ، کبڈی میں دوڑنا، وہ ڈنڈ بیٹھک وغیرہ لگانا اور سارا جسم میں طاقت آئے، اس کے لیے پریکٹس کرنا بالکل جائز ہے کہ ایک طاقتور مسلمان جو ہے نا کمزور کی نسبت اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، مگر اس میں کیا خرابی ہے؟ وہ کچھے پہن لیتے ہیں، شورٹ پہن لیتے ہیں کہ ان کی رانیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور یعنی کہ بالکل وہ ستر عورت کا خیال نہیں کرتے، تو اس وجہ سے یہ کبڈی دیکھنا بھی حرام، اس طرح کھیلنا بھی حرام ہو گیا، سمجھ بات کو۔ اب اگر اسی میں وہ اگر کوئی ایسی شلوار وغیرہ پہن لے کہ ناف سے لے کر گھٹنے میں جسم چھپ جائے، اب یہی کھیل ہے، اسی طرح کھیلا جائے گا، مگر کیا بالکل جائز ہے، دیکھنا بھی اور کھیلنا بھی۔ تو یوں مطلب کئی چیزیں ہیں جن کو ہم مطلب تھوڑا سا تبدیلی کر کے جائز کر سکتے ہیں۔ فٹ بال ہے، اس میں ٹھیک ٹھاک ایکسرسائز ہوتی ہے، مگر شورٹ پہن کر کھیلیں گے تو حرام ہے، اور 3/4 پہن لیں اور اوپر سے مطلب بنیان ایسی پہن لے کہ وہ ناف سے لے کر گھٹنے سمیت، یعنی کہ 3/4 نیچے تو ویسے بھی ہونا ہے، تو بنیان ایسی ہو کہ ناف سے لے کر جو پیڑو کا حصہ ہے نیچے یہ بھی چھپ جائے، کیونکہ ٹروزر کو ہی اوپر اتنا کھینچنا یہ تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے، اور پھر جسم سے وہ چپک جائے گا، ہیئت جسم کی بنے گی، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو نیچے 3/4 ہو جائے، اوپر ایک شرٹ ہو جائے، ہاف سلیو ہو جائے، چاہے سلیو لیس ہو جائے، تو بالکل جائز ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے، عمل کرنے اور یاد رکھ کے دوسروں کو پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔